ہمارے ملک کو مقروض کیا تھا وہ یہ دو جماعتیں ہیں، 30 سال سے یہ اقتدار پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور جو اس ملک کے اوپر قرضے چڑھے ان کے دوران پہ چڑھے ہیں۔ تو اب ایک طرف ہمیں قرضوں کی قسطیں دینی ہیں، ڈالرز میں قسطیں دینی ہیں، ہم نے پار کے جو کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں بجلی والے، بجلی جو ہم نے یہ پار جنریشن پلانٹس بنائے ہیں وہ سارا ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے، اور ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، روپیہ گرتا جا رہا ہے، اور وہ گرتا جائے گا جب تک کہ ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر نہ آنے شروع ہوئے۔ تو جب ریمیٹنس بھی گر رہی ہیں، اور ریمیٹنس اس لیے گر رہی ہیں کہ جو آفیشیل ریٹ ہے ڈالر کا اور جو مارکیٹ ریٹ ہے اس میں جب اتنا زیادہ فرق آ جائے، اور غالباً 10 روپے سے زیادہ فرق آ گیا، تو وہ جو باہر پاکستانی ہیں، جو ہمارے جو ورکرز ہیں، جو لیبر، وہ پھر ہنڈی کو استعمال کرے گی۔ تو جب بینکنگ چینل سے وہ پیسہ نہیں آئے گا تو ڈالر اور کم ہو جائے گا جو پاکستان میں ہے۔ تو ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں، وہ بھی گر رہے ہیں، انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، باہر کسی کو اب اعتماد نہیں رہا پاکستان کی اکانومی کے اوپر۔ جو باہر کے آج انویسٹرز، پوٹینشیل انویسٹرز ہیں یا کمرشل بینکس ہیں، انہوں نے تو پیسہ دینا نہیں ہے پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کی جو کریڈٹ کی رسک ریٹنگ ہے وہ تو ہمارے دور میں 5% تھی، آج وہ تقریباً 100% پہ پہنچ گئی ہے۔ تو باہر سے تو پیسہ آنا نہیں ہے، اور 88% پاکستان کے اندر جو انویسٹر ہے وہ گیلپ سروے کے مطابق وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر اعتماد کھو بیٹھے ہیں، گورنمنٹ کے اوپر۔ تو جب کسی نے پیسہ آنا ہی نہیں ہے، اکنامک ایکٹیویٹی بھی نہیں ہونی، قرضے بھی چڑھتے جا رہے ہیں، تو اس سے زیادہ خوفناک سیناریو میں نے تو کبھی پاکستان کے اندر نہیں دیکھا جو آج سامنے آ رہا ہے۔ اور سب کو پتہ ہے، جو بھی آج یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام، سب کو پتہ ہے کہ اس کا حل ایک ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل ہے ہی نہیں۔ جو مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ اس کا حل کیا ہے، مجھے ایک آدمی بتا دے اس کا حل کیا ہے۔ وہ اس لیے حل نہیں ہے کہ جو معیشت ہے ملک کی وہ ڈپینڈ کرتی ہے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ۔ اگر ملک کے اندر سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہے تو وہ معیشت سب سے پہلے اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ اگر آج میں نے انڈسٹری لگانی ہے تو میں تو دیکھوں گا اگلے 2-3 سال پاکستان کا 5 سال